بادشاہ کا اعلان ہوا کہ جس نے آج کے بعد قرآن پاک کو اللہ کا کلام کہا یا لکھا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ بڑے بڑے محدثین علماء شہید کر دیے گئے۔ 60 سال کے بوڑھے امام احمد بن حنبل امت کی رہنمائی کو بڑھے۔ فرمایا جاؤ جا کر بتاؤ حاکم کو کہ احمد کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ دربار میں پیشی ہوئی، بہت ڈرایا گیا، امام کا استقلال نہ ٹوٹا۔ مامون الرشید مر گیا، اس کا بھائی متعصم حاکم بنا۔ امام کو 60 کوڑوں کی سزا سنا دی گئی۔ دن مقرر ہوا، امام کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا۔ بغداد میں سر ہی سر تھے، ایک شخص شور مچاتا صفیں چراتا ہوا پاس آیا۔ احمد احمد مجھے جانتے ہو؟ فرمایا نہیں، میں ابو الحسن ہوں، بغداد کا سب سے بڑا چور۔ احمد میں نے آج تک ان سے 1200 کوڑے کھائے ہیں، لیکن یہ مجھ سے چوریاں نہیں چھڑا سکے، کہیں تم ان کے کوڑوں کے ڈر سے حق مت چھوڑ دینا۔ امام میں نے اگر چوریاں چھوڑ دیں تو میرے بچے بھوک سے تڑپنے لگیں گے، لیکن اگر تم نے حق چھپا لیا تو امت برباد ہو جائے گی۔ امام گش کھا کر گر پڑے اور جب ہوش آیا تو دربار میں تھے۔ حبشی کوڑے برسا رہا تھا، 30 کوڑے ہوئے۔ متعصم نے کہا امام کہیے۔ آپ نے فرمایا میں مر سکتا ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں رتی برابر تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر سے کوڑے برسنے لگے۔ ایک وزیر کو ترس آیا، امام ایک مرتبہ میرے کان میں چپکے سے کہہ دیجئے قرآن کلام نہیں بلکہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے تو میں بادشاہ سے سفارش کروں گا۔ امام نے فرمایا تو میرے کان میں کہہ دے قرآن مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے تو قیامت میں رب سے میں تیری سفارش کروں گا۔ 28 ماہ کے قریب قید و بند اور کوڑوں کی سختیاں جھیلیں، آخر تنگ آ کر حکومت نے آپ کو رہا کر دیا۔ اس آزمائش کے بعد 21 سال تک زندہ رہے، حلقے خدا کو فیض پہنچایا اور کوڑوں کی تکلیف آخری عمر تک محسوس کرتے رہے، لیکن عبادت و ریاضت میں مستقیم اور درس و تدریس میں ہمتاً مصروف رہے۔ 12 ربیع الاول 241 ہجری کو بروز جمعہ آپ نے وصال فرمایا۔ ائمہ اربعہ کی عظمت اور استقامت کو سلام۔ اے اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ذوالجلال والاکرام، یا اللہ ہماری دعائیں اپنی شان کے مطابق قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔